جی صدیق صاحب، یہ مذاق رات ہے اور ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ ڈبل گیم کر رہی ہے، اور حکومت ڈبل گیم یہ کر رہی ہے کہ وہ مولانا صاحب کی جو اس وقت بے تابی ہے، جو بے چینی ہے، جو کرب ہے، جو اذیت ہے، جو درد ہے، اس کو انجوائے کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پرسوں تک ہم کہہ رہے تھے کہ مولانا پگھل رہے ہیں، اور کل یہ صورتحال تھی کہ مولانا پگھل چکے ہیں، اور اب یہ صورتحال ہے کہ مولانا صاحب اتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدارہ کوئی مجھے راستہ دیا جائے، مجھے نکالا جائے اس مشکل سے۔ کل بھی آپ نے دیکھا نا کہ وہ منت ترنوں پر اتر آئے ہیں، بڑے اچھے بچوں کی طرح انہوں نے تقریر کی، وہ جو کل اعلامیہ آیا کور کمانڈرز کانفرنس کا، اس کا ذکر تک نہیں کیا، اور کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں یار، میں اضطراب میں ہوں، مجھے اضطراب سے نکالو، میرا سیاسی اضطراب ہے، میرا معاشی اضطراب ہے، ایز اے پاکستانی مجھے مطمئن کرو، میں سیٹسفیکشن چاہتا ہوں۔ منت ترنوں پر وہ اتر آئے ہیں۔ حکومت کیسے ڈبل گیم کر رہی ہے؟ حکومت اب چاہ رہی ہے کہ حکومت اب مولانا صاحب کی اس جو اس صورتحال ہے اس کو انجوائے کر رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جو مستقل طور پہ دھرنے میں شرکا بیٹھے تھے ان کی تعداد آدھی رہ گئی ہے، تیزی سے کارکن جا چکے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب فضل الرحمان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی راستہ ملے، اور اس کے لیے آپ نے 3 گھنٹے پہلے ایک رپورٹر نے ایک چینل پر خبر بریک کی، اور اس نے بتایا کہ چودھری برادران سے رابطہ فضل الرحمان صاحب نے خود کیا، خود رابطہ کر کے کہا کہ مجھے اس مشکل سے نکالے، میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ اور بیانیہ کیا بنایا گیا کہ جی وہ دیکھیں جی اب تو حکومت اتنی مشکل میں آ گئی ہے کہ انہوں نے چودھری برادران سے بھی مدد طلب کر لی ہے۔ اس وقت حکومت مشکل میں نہیں ہے۔ دیکھیں ہم تو اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہتے رہے ہیں کہ جہاں پہ فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ 15 سال بھی بیٹھے رہے ہیں، جس علاقے میں جس ایریا میں وہ بیٹھے ہیں 15 سال بھی بیٹھے رہے ہیں، تو کسی ادارے کا چپراسی بھی استعفیٰ نہیں دے گا۔ چودھری برادران نے مولانا صاحب کی بات کیوں سنی؟ اتحادی تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ سیاستدانوں کے تعلقات ہوتے ہیں، یہی فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، تمام جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں۔ ایک ایسے سیاستدان کی وہ مدد کریں گے جنہوں نے نیشنل سیکیورٹی کو رسک پہ رکھا ہوا ہے، دیکھیں جن کو انڈیا سے امداد آ رہی ہے، جن کو رو امداد کر رہا ہے، جنہیں این ڈی اے سے امداد کر رہا ہے۔ اٹس ریلی کوسچنیبل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے حکومت یہ بھی چاہے گی کہ ان کو ایکسپوز کر کے، اور ایکسپوز ہونے کے بعد ظاہر ہے ان کو کوئی نہ کوئی تو فیس سیونگ اس طرح کی دینی ہے کہ یہ کم از کم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ حکومت کا کام ہوتا ہے مذاکرات کرنا، حکومت کا کام ہوتا ہے بات کرنا، لیکن سوال یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب استعفے انہوں نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں، استعفے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، نئے الیکشن کا اعلان کروائے بغیر نہیں جاؤں گا، اسلامی نظام کے نفاذ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اگر ان تینوں میں سے ایک چیز کی بھی بات پوری کرائے بغیر وہ چلے گئے تو پھر وہ جو مرضی کہتے رہے ہیں، وہ فیس سیونگ ہوگی، وہ ڈرامہ ہوگا، وہ ٹرک کی نئی بتی کے پیچھے لگائیں گے، وہ اپنے کارکنان کو میٹھی گولیاں دیں گے۔ اگر وہ اپنی سکسیس کہنا چاہتے ہیں، کل انہوں نے کہا کامیابی کے قریب تر پہنچ چکے ہیں، تو کامیابی تو ان کی یہی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے۔ آج تو چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی یہی بات کیا، انہوں نے کہا کہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کامیابی ہے، وہ کامیابی صاحب کی بات نظر آتی ہے، لیکن چودھری صاحب کی بات کیوں نظر آتی ہے؟ وہ کامیابی یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ ڈاکومنٹ ایسا تیار کیا جا رہا ہے جس کے اوپر مولانا مطمئن ہو، اور وہ ڈاکومنٹ ایسا ہوگا کہ جب جانے لگیں گے مولانا صاحب تو یہ یوں وہ اس کو لہراتے ہوئے جائیں گے، کہیں گے یہ ہے دیکھیں جی یہ ہماری کامیابی ہے، یہ حکومت نے لکھی ہے۔ تو اس ڈاکومنٹ کے اوپر لکھنا کیا ہے یہ بس طے ہو رہا ہے۔ تو ایسی چیز جو وہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے رانا صاحب بڑی بہترین بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آج تو پرویز خٹک نے بتا دیا ہے کہ ہم بس کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی عزت بچ جائے۔ اچھا، چودھری پرویز الہی صاحب سے آج ایک سوال کیا گیا وزیر اعظم کے استعفے کے حوالے سے کہ لچک دکھائی جائے گی یا نہیں دکھائی جائے گی، تو اس پر انہوں نے جواب دیا، اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ پرویز خٹک صاحب سے لیں۔ ایسا کیوں کہا؟ ظاہر ہے وہ اب وہ بھی تو حصہ ہے مذاکرات کا۔ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ اتنے واضح کیوں نہیں تھے وہ؟ دیکھیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں۔ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو رکھا ہوا ہے کہ آپ نے بس مولانا سے ٹھنڈے طریقے سے پیش آنا ہے۔ حکومتی کمیٹی آپ نے دیکھا نا، جب انہوں نے کہا ہم استعفے دے دیں گے، 3 منٹ بعد اسد عمر نے کہا کہ موسٹ ویلکم، کل کیوں دینے آج دیں۔ اور جو پرویز خٹک ہیں وہ دونوں طرف وہ سخت بات بھی کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نہیں مولانا نے ابھی تک تو جو ہے وہ ہمارا وعدہ پورا کیا ہے، وہ وہیں پہ بیٹھے ہیں، آگے نہیں بڑھے۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ صرف مولانا صاحب کو کہ نہیں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، اور دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو انہوں نے مبارک تو دی کہ آپ کو مبارک ہو کہ جو کام آپ اس وقت اتنے بڑے لیڈر بن چکے ہیں کہ لبرل سیکولر لبرلزم کے علمبردار بلاول صاحب آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے تھے، عظیم انقلابی رہنما خادم اعلیٰ پنجاب، وہ بھی آپ کے دوسرے پہلو میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ ٹویٹ بھی کیا تھا انہوں نے کہ مفتی محمود خاندان، اور لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ فیضیاب ہو گئے ہیں۔ کیوں رانا صاحب، ڈو یو اگری ود دیٹ؟ نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی جو ہے بس ان کا کام اتنا ہی تھا۔ بات یہ نہیں ہے، دیکھیں یہ اس بات کو تو ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں میری بات سنیں، جو مسئلہ ہے نا یہ آپ ایک میں گزارش کروں آپ کہ یہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان کا دھرنا،
یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھیں مولانا فضل جو اب مذاکرات جو میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ یہ جو نشستیں ہیں نا یہ ممکن ہے 4 5 6 10 نشستیں ہوں, لیکن یہ اتنی جلدی ان کی نا کیا کہتے ہیں جس کو کہ مولانا فضل الرحمان جو انقلاب, میں صدیق جان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ دھرنے کے شرکا کی تعداد آدھی سے بھی کم رہ گئی. آپ دیکھیں آج وہ حاصل بزنجو صاحب بھی آ گئے ہیں, ڈاکٹر مالک صاحب بھی آ گئے ہیں. ان لوگوں کی سیاسی حیثیت علینا ہے کیا؟ یہ عوام کے مسترد کردہ لوگ ہیں. اور یہ خامہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو ابھی صدیق جان بات کر رہے تھے نا, چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور. جب یہ شہباز شریف سے بھی ملنا چاہتے تھے, اپنا ان کی اس وقت تو ملاقات ہوئی تھی, یہ اپنا آزادی مارچ میں ملاقات نہیں ہوئی. تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ اس راستے پر نہ چلیں. دیکھیں کاف لیگ جو ہے وہ حکومت کی اتحادی ہے, بالکل ایسے وہ پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہیں, بلوچستان گورنمنٹ میں بھی ہیں. تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مذاکرات جو آپ کہتی ہیں کہ وہ را کے این ڈی ایس کے, یہ دیکھیں جو بھی کوئی بھی حکومت ہو وہ یہ نہیں چاہتی کہ اپنے شہریوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی پڑے. جس طرح مولانا عمران خان کے دھرنے کے وقت اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے کہ لاٹھی چارج کرو, آنسو گیس کرو, تو یہ کوئی بھی حکومت ہو, وہ ان معصوم لوگوں کا کیا قصور ہے جن کو مولانا نے اکٹھا کیا, وہ گمراہ کر کے. آپ نے خود دیکھا ہے سوشل میڈیا پر وہ تقریریں سنی ہوں گی جو ہمارے مولانا کے کچھ ساتھی جو ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے بارے میں, وزیر اعظم کے بارے میں کیسی کیسی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ بیچارے معصوم لوگ ہیں, آپ لوگوں نے ان کے انٹرویو کیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کس لیے آئے ہیں, کیسے لائے گئے ہیں. کچھ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں وہاں پہ, ان کو کھانا نہیں ملتا. تو یہ کیوں گورنمنٹ چاہے گی کہ انہیں اچھا وہ کھانے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جو کیٹرنگ والے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نے کھانا نہیں دینا, ان کو پانی کی سہولیات نہیں ہے, اور بڑے مسائل ہیں. گورنمنٹ اپیرنٹلی تو یہ کہہ رہی ہے آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن نہیں کر رہے. بہت سے لوگ گئے بھی ہیں دھرنے میں, انہوں نے اس حوالے سے کوریج بھی کی ہے. اور اگر 25 یا 20,000 یا 15 یا 5,000 لوگ رہ گئے تو پر اٹھائیں ہی نہیں, بس کہانی ختم کریں. نہیں سبھی صاحب ہوتے تو مجھے کہتے بڑا سمپلی تم نے یہ چیز کہہ دی ہے. حکومت کیوں اٹھائے, حکومت کو کیا ٹینشن ہے, بیٹھے رہے وہ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے. تو پھر مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے, کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے, اور جب عمران خان صاحب کا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں سارے اختیارات دیتا ہوں جو کرنا کر لو. نہیں اختیارات انہوں نے یہ تو نہیں دیا کہ میرا استعفیٰ یہ ہے جب دینا چاہو دے دو. آئین اور قانون کے مطابق, آئین اور قانون. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے کھانے کی بات کی. یہ رانا صاحب پرسوں ہمارے کچھ دوست کراچی سے بھی اینکرز آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ ایف8 میں, تو وہاں پہ ہم بڑ کڑھائی پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے نا دھرنے کی, ان کے لیے 15 کلو مٹن گیا ہے, تو اس لیے مٹن ہمارے پاس ختم ہے. خود یہ مٹن کھا رہے ہیں بڑ کڑھائی کا, ٹھیک ہے, اور کارکنان بیچاروں کو جس تضحیک امیز طریقے سے دے رہے ہیں, اس پہ ہم اپنے پروگرام میں کلپ چلا چکے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہیں یار, کوئی تو آپ طریقے سے دیں. دوسری بات ہے کہ جو پارٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ 9 پارٹیز ہیں اس میں, بھائی عمران خان نے ان کو ایسے نہیں سیاسی یتیم یا بے روزگار کا, 7 میں سے 2 کی لیڈرشپ جیلوں میں ہے, یعنی نواز شریف کا 7 ہفتے رہ گئے ہیں نا, پھر انہوں نے جیل جانے. زرداری صاحب جیل میں, سب جیل ہیں. باقی دیکھیں محمود خان اچکزئی اسمبلی میں نہیں ہے, فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں نہیں ہے. باقی میر حاصل بدنجو بیچارے نے سوٹ بھی نیا سلوا لیا تھا چیئرمین سینٹ کے لیے, وہ آپ نے دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا ہوا. باقی جے یو پی ساتھ ہے صرف اس لیے کہ ایک اور فکر کا ہم دکھا سکیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. پورے پاکستان میں ان کا کوئی یو سی لیول کا کونسلر بھی نہیں ہے ان کا, یہ سٹیکس ہیں ان کے. چلیں یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کتنے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو جائیں گی, مثلا 2 دن میں, 1 دن میں, 4 دن میں, اور میکسیمم کس چیز پہ مولانا صاحب اگری ہوں گے اور وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ مولانا صاحب کا بس چلے تو وہ آج ہی اٹھ کے چلے جائیں. ویسے تو اپنے گھر پر ہی ہوتے ہیں موسٹلی. جی ہاں وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں پہ سیاسی کارکنان کی تعریف بنتی ہو وہاں پہ تعریف کرنی چاہیے. فضل الرحمان صاحب نے کل ان کو کہا کہ جس میں عزت ہوگی غیرت ہوگی وہ کارکن نہیں جائے گا, لیکن کارکن نے جب یہ دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب خود آتے ہیں 3.5 گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, 2.25 گھنٹے کنٹینر کے اندر بیٹھ کے اینکر سے ملاقاتیں کر کے چلے جاتے ہیں, تو ان کارکنان نے کیا کیا, وہ واپس روانہ ہو گئے. انہوں نے کہا آپ آتے ہیں 3 گھنٹے کے لیے, 3.25 گھنٹے کے لیے, آپ جا کے محل میں سو جاتے ہیں رات کو, وہاں پہ سوپ چل رہے ہیں, بٹ کی مٹن کڑھائیاں چل رہی ہیں, اور کارکنان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, تو وہ واپس جو چلے گئے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیلف رسپیکٹ کے اوپر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے بغاوت کی اور واپس چلے گئے. نہ انہوں نے ان کی قسمیں مانی ہیں, نہ ان کے دعوے مانے ہیں, نہ ان کے نعرے مانے ہیں. اس بات پہ آپ ان کارکنان کو ضرور اپریشیٹ کریں. اچھا یہ جو آج ایک اور بڑا مسئلہ, کل بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی, پہلے میں اس حوالے سے بات کر لوں. کہا جا رہا تھا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ شاید یہاں پر آئیں گی, لیکن آپ اختلاف رائے رکھتے تھے اس حوالے سے. پھر رات کو کچھ خبریں بھی آئیں کہ ان کی سیکیورٹی آ گئی
گیا, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے اس حوالے سے ٹوٹل خاموشی ہے, وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے فی الحال. تو آگے آنے والے دنوں میں بھی یہی خاموشی ہوگی, کیونکہ مریم نواز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ لے کے نکل جا رہی ہیں نا, اور اگر اس وقت میں وہ اتنی خاموش رہتی ہیں یا بالکل اپنے آپ کو اسٹیپ بیک کر لیتی ہیں, تو پھر مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ کہاں جائے گی؟ دیکھیں اگر تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت نون لیگ یہ چاہے گی کہ جیسے اب یہ اگلے 48 گھنٹے اس حوالے سے اہم ہوں گے کہ جب مریم کے وہ سارا پروسیس ہو جائے گا اور ان کے وہ مطلب رہائی باقاعدہ طور پر ہو جائے گی, پھر دیکھنا ہے کہ وہ کیا بیانیہ اختیار کرتی ہیں, کیا وہ ٹویٹر کے اوپر حملے شروع کرتی ہیں نہیں کرتی. کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب 7-8 ماہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ مکمل طور پر خاموش رہے جب جاتی عمرہ میں بیٹھ کے, اور وہ خاموش اس لیے رہے کہ اس وقت ان کی کوشش یہ تھی کہ شاید ہمیں کوئی ڈیل مل جائے. جب نہ ملی تو دوبارہ انہوں نے حملے شروع کر دیے. اب جب وہ آئیں گی باہر تو دیکھنا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ فوراً پہنچے یہاں پہ کنٹینر کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انقلابی لیڈرز یہ نہیں دیکھتے کہ انقلابی لیڈر کی والدہ یا والد بیمار ہے, بھائی بہن بیمار ہے, تو وہ اپنے کارکنان یا وہ جو ایک تحریک انقلاب کی چل رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو فوراً جیسے ان کا روزگار جاری ہوتا ہے, سب کچھ مکمل ہوتا ہے, فوراً ان کو پہنچنا چاہیے کنٹینر کے اوپر. تو انقلابی لیڈرز تاریخ میں کبھی نہیں بخاری, مصدق ملک اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے جو رہنما ہیں, سینئر رہنما جو اس وقت ٹی وی پر آ رہے ہیں نانا صاحب, وہ ہوتے ہیں نا گراؤنڈ بنانا, وہ ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں مریم صاحبہ کے لیے کہ والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. پھر کوئی تھی کو میں سن رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت خراب تھی تب بھی جو مریم نواز ہیں وہ پالیٹکس سے باہر آ گئی تھیں, انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کو پراپر ٹائم دیا تھا. اب آپ رانا صاحب اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے یا پھر جو مریم ہے اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ فی الحال جو ہے وہ بھی سیاست نہیں کریں گی, لیکن اگر وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ سیاست نہیں کریں گی تو پھر وہ جو بیانیہ لے کر چل رہی ہیں وہ کیا بیانیہ اور جو ان کی جو اپنی پارٹی میں ایک گرپ ہے وہ کمزور نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں لینا, بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ ان کی اپنی پارٹی نے رد کر دیا. جو شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت مسلم لیگ کی ایگزیکٹو کے اجلاس ہوئے, اس میں لوگوں نے اس بیانیے کے حوالے سے جو گفتگو کی اور خود شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی, یہ دیکھیں اب شریف فیملی جو ہے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے ایک پتہ کھیلا تھا, یہ اپنی طرف سے بڑا ترپ کا پتہ تھا مولانا فضل الرحمان کے مارچ کی صورت میں. انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں مولانا کہتے ہیں کہ جی 10 لاکھ کیا 15 لاکھ بندہ آئے گا, تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر 1 لاکھ بھی آ گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو انہیں ہوئی مایوسی, جس کے بعد انہوں نے پینترا بدلا. اب دیکھیں آپ, میں نے کل بھی کہا تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس آزادی مارچ سے دور رہنے کی پوری کوشش کریں گی, اور ان کو یعنی کہ مریم نواز کی سیاست فی الحال کے لیے ختم ہو جائے گی اگر میں یہ کہوں. یہ دیکھیں یہ میری بات سنو نا, ایک تو ہم لوگ جو ہے نا, دیکھیں سیاستدان جو ہے نا وہ سیاست, یہ ایک وقت تھا وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھی تھے, ایک وقت تھا وہ بے نظیر کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کرتے تھے, پھر اسی بے نظیر بھٹو کے ساتھ وہ مساق جمہوریت کرتے ہیں. ایک وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے, پھر اسی ایوب خان کے خلاف بھٹو صاحب کیا کہتے تھے. یہ جو مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی ہیں یہ بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے, بھٹو صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ ساری چیزیں سیاستدان جو ہے وہ ان کے پیش. اب کیوں پاکستان میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی سیاسی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام باشعور ہو چکے ہیں, وہ اب ان سیاستدانوں کو پہچان چکے ہیں کہ یہ قربانی کا بکرا بناتے ہیں عوام کو, کارکن قربانیاں دیتے ہیں. کسی بھی سیاسی پارٹی کا کارکن ہو بڑا مظلوم ہوتا ہے, یہ لیڈر لوگ اس کی قربانی کے اوپر اقتدار کے مزے لیتے ہیں, اور جب اقتدار میں آتے ہیں کارکنوں کو بھول جاتے ہیں. تو اب عوام جو ہیں وہ ان سیاستدانوں کے کسی دھوکے میں آنے کو تیار نہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, چرچل نے کہا تھا کہ آپ کے ملک میں ایک فوج نے بہرحال رہنا ہے, اگر وہ آپ کی اپنی فوج نہیں تو دشمن کی فوج ہوگی. تو یہ لوگ جو پاکستان کی فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, یہ وہ ٹولہ ہے جس نے پہلے ان کو سرپرستی ملی ہوئی تھی نواز شریف کی جب وہ وزیر اعظم تھے, اور ان کی صاحبزادی جو تھی وہ پاک فوج کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانے کے حوالے سے وہاں بیٹھ کر کام کرتی تھی. پرویز رشید اینڈ کمپنی ان کے ساتھ تھی. ان لوگوں نے وہ ڈان لیکس والا کام کیا. اس کے علاوہ بھی یہ جس طرح کا بیانیہ نواز شریف کی برطرفی کے بعد جو بیانیہ لے کر یہ جی ٹی روڈ پر چلتے رہے, پھر حاصل بزنجو, یہ محمود خان اچکزئی, یہ سارے کون لوگ ہیں علینا؟ کوئی اب قوم کو پتہ چل گیا کہ اس وقت اس آزادی مارچ کا یہ نام نہاد آزادی مارچ جو ہے, اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ کشمیر کے مظلوم عوام ہے.
مقبوضہ کشمیر کے عوام کا جو ایشو لے کر حکومت پاکستان اور باقی پاکستان کے عوام آگے بڑھ رہے تھے، ان لوگوں نے ان کی توجہ اپنے اس نام نہاد آزادی مارچ، پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے علینا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ نا ہمارے سارے وزیر جو ہیں وہ مولانا صاحب کی طرف لگے ہوئے ہیں، کسی کو خیال ہی نہیں آتا کہ کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنی ہے. ایون ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں صرف وہی مجھے نظر آتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے. ویری مچ رائٹ رانا صاحب آپ. لیکن ابھی میں شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی، ان کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے. کہہ رہے ہیں بہت بیمار ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے. بھائی کو، اپنے بھائی کے حوالے سے اگر بھائی کی بات کریں تو کچھ کہتے ہیں اختلافات ہیں، لیکن آصف علی زرداری سے اتنی محبت. وہ ظاہر ہے وہ اب پیپلز پارٹی نے ان کی مدد کی نواز شریف صاحب کی بیل لینے کے معاملے میں. جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی پورے میڈیا پہ، 24 میں سے 22 گھنٹے نواز شریف صاحب کی بیماری کے اوپر خبریں آتی تھیں اور اب 22 منٹ بھی بات نہیں ہوتی چینلز کے اوپر. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہی ایک ہائپ جو ہے وہ کریٹ کی جائے زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے. گو کہ آپ یہ داد دیں زرداری صاحب کو کہ انہوں نے کم از کم وہ شور نہیں مچایا. اور ویسے وہ کلپ چلانا چاہیے تھا، اگر شاید کل چلا دیں، جس میں زرداری صاحب یہ کہتے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ مجھے پتہ ہے تم جب جیل میں تھے تو تم کہتے تھے مجھے مچھر کاٹتے ہیں، تم 2 دن نہیں جیل میں گزار سکتے، ہم نے جیلیں گزاری ہیں، 11 سال ہم جیل میں رہے. زرداری صاحب اب بھی تسلی اور تحمل سے، حالانکہ نواز شریف صاحب سے زیادہ بیمار ہیں وہ، لیکن وہ تحمل سے جیل گزار رہے ہیں. اب نون لیگ یہ چاہے گی کہ جیسے پیپلز پارٹی نے ان کی مدد کی نواز شریف صاحب کی بیل لینے کے لیے ماحول بنانے میں، وہ یہ چاہیں گے کہ ہم بھی اب زرداری صاحب کی مدد کریں، پیپلز پارٹی کی مدد کریں، ایک ہائپ کریٹ کریں. اور تاکہ قاہرہ صاحب بڑے خفا تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا نواز شریف صاحب کو، ویسے آصف علی زرداری صاحب کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. ان کے ڈاکٹرز کو، جو ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں، ان کو بھی آنے نہیں دیا جا رہا. وہ یہاں پہ ڈاکٹر عدنان صاحب آئے دن ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، بڑا سوشل میڈیا پہ گھومتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ تو ہے، لیکن ایسا ہے کیوں؟ میں اس کا ٹوٹل کریڈٹ نا میڈیا کو دیتا ہوں. یقین کریں، یہ میں کوئی ویسے بات نہیں کر رہا، میں دل سے یہ سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ میڈیا کو جاتا ہے. وجہ ڈاکٹر صاحب کو ٹیم میں شامل کرنے کے لیے میڈیا کو نہیں. میڈیا جب 24 گھنٹے ایک چیز کو کوریج دے رہا ہوگا، 24 گھنٹے، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ لوگوں کو اپنے والدین کے بلڈ پریشر اور شوگر کتنا نہیں پتا جتنا میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کے وقت پتا ہے. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.